السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شرائط نماز کا بیان آپ سماعت کر رہے ہیں کہ نماز میں 6 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے طہارت، یعنی نمازی کا بدن، اس کے کپڑے، جس جگہ وہ نماز پڑھے گا اس کا پاک ہونا نماز کے لیے شرط ہے۔ دوسری شرط ہے ستر عورت، یعنی شرمگاہ کو چھپانا، اور میں نے اس کی حد مرد اور عورتوں کے لیے کیا ہے وہ بتا دی تھی کہ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، اور عورت کے لیے سوائے دونوں ہاتھ اور دونوں قدم اور چہرہ کے سارا بدن چھپانا، حتیٰ کہ اگر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھے جس سے بال کی سیاہی جھلکے تو نماز نہیں ہوگی۔ تیسری شرط ہے نماز کے لیے وقت کا ہونا۔ وقت سے پہلے نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، اور وقت گزار کر، یعنی جب وقت نکل جائے اس نماز کا تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز کا وقت میں ہونا شرط ہے۔ تو جو نماز وقت پر پڑھی جائے وہ ادا ہے، اور وقت گزار کر جب اس کا وقت نکل جائے تو پڑھی جائے تو وہ قضا نماز ہوتی ہے۔ چوتھی شرط ہے قبلہ کی طرف منہ کرنا، استقبال قبلہ۔ تو اگر جان بوجھ کر قبلہ رخ نہ ہوا، دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر ایسی جگہ ہے جہاں پر نہ کوئی مسجد ہے نہ کوئی مسلمان بتانے والا کہ قبلے کا رخ کس طرف ہے، تو اسے چاہیے کہ خوب تحری کرے، یعنی خوب غور و فکر کرے، جدھر دل جمے قبلہ ہونے کے بارے میں ادھر رخ کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر نماز کے دوران کوئی آیا مسلمان اور اس نے بتایا کہ قبلے کا رخ یہ نہیں، یہ ہے دوسری طرف قبلہ ہے، تو نماز ہی میں وہ اپنا رخ قبلے کی طرف کر لے گا، اس سے نماز میں کوئی حرج واقع نہیں ہوگا۔ جو نماز اس سے پہلے پڑھ چکا ہے وہ بھی ہو جائے گی۔ اور اگر نماز ہو گئی اس کے بعد میں پتہ چلا کہ قبلہ اس طرف کو نہیں دوسری طرف کو تھا، تب بھی اس کی نماز ہو گئی، کوئی حرج نہیں ہے۔ پانچویں شرط ہے نیت، یعنی دل کے پکے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ تو دل میں پکا ارادہ ہونا یہ نماز کے شرائط میں سے ہے کہ میں فلاں وقت کی فلاں نماز پڑھتا ہوں، جیسے فجر کی 2 رکعت سنت۔ تو اگر وہ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ رہا ہے تو دل میں پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں فجر کی 2 رکعت سنت، میں نیت کی میں نے فجر کی 2 رکعت سنت نماز کی۔ فرض کی ہے تو فرض کی نیت، اور فجر کے وقت کا بھی ذکر کرے گا۔ تو زبان سے نیت کہہ لینا یہ مستحب ہے، لیکن اگر کسی نے زبان سے نہیں کہا چونکہ یہ مستحب ہے، تو اس کی اگر دل میں پکا ارادہ ہے فلاں وقت کی فلاں نماز پڑھنے کا اور اس نے زبان سے نیت نہیں کی، تو ایک مستحب چیز کا ترک ہوا، لیکن نماز اس کی ہو جائے گی۔ اور اگر زبان سے کہہ رہا ہے کچھ اور دل میں نیت ہے کچھ، ہے نا، تو اگر زبان سے نکل گیا لفظ، جیسے ظہر کی نماز کا ارادہ ہے دل میں اور نکل گیا عصر کا لفظ، تو کہتے ہیں نماز ہو جائے گی، کیونکہ دل کی نیت کا اعتبار ہے، نیت آپ کی ہے ظہر کی نماز پڑھنے کی۔ لیکن اگر نیت ہی میں گڑبڑ ہو تو پھر زبان سے کہنا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ، لفظ اللہ اکبر سے نماز شروع کرنا۔ اس کو بعض حضرات نے شرائط میں سے گنا اور بعض حضرات نے فرائض میں سے شمار کیا۔ تو شرائط میں اگر اسے شمار کیا جائے تو لفظ اللہ اکبر ہی سے نماز شروع ہوتی ہے، تو تکبیر تحریمہ کا ہونا نماز کے لیے شرط قرار پائے گا کہ بغیر تکبیر تحریمہ کے نماز اس کی شروع ہی نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی جماعت میں اس وقت آیا کہ امام رکوع میں ہے
تو اب اسے 2 تکبیر کہنی ہے. پہلی تکبیر اللہ اکبر، نیت باندھنی ہے اس کو، ہے نا. اور اگر اسے ہاتھ باندھنے کا وقت نہیں ملا تو کم سے کم تکبیر اس کو ضرور کہنا چاہیے، تکبیر تحریمہ کی نیت سے، تبھی وہ نماز میں شامل ہوگا، ورنہ نہیں. کیونکہ شرائط میں سے ہے تکبیر تحریمہ کا ہونا. تو اگر امام رکوع میں ہو تو آنے والا مقتدی آیا تو تکبیر تحریمہ کی نیت سے پہلی تکبیر کہے گا اور دوسری تکبیر کہہ کر وہ رکوع میں جائے گا. اگر دوسری تکبیر اس سے چھوٹ گئی، پہلی تکبیر اس نے تکبیر تحریمہ کی نیت سے کہہ لی تو نماز ہو جائے گی. اگر اس نے تکبیر تحریمہ کی نیت ہی نہیں کی، سیدھا رکوع میں اللہ اکبر کر کے چلا گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تو تکبیر تحریمہ نماز کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے. اچھا، اب اس میں اگر پتا ہو کہ جب تک ثنا پڑے گا، یہ معلوم ہو کہ جب تک ثنا پڑے گا امام رکوع سے سر اٹھا دے گا، تو اب ثنا نہیں پڑے گا، سیدھے تکبیر تحریمہ کہہ کر دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لیے رکوع میں چلا جائے گا. بعض حضرات ایسا کرتے ہیں کہ امام رکوع سے سر اٹھا دیتا ہے تو یہ رکوع میں جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رکعت پالی. تو اگر اسے رکوع نہ ملا تو رکوع ملنے کا مطلب کیا ہے کہ ابھی امام نے رکوع سے سر اٹھایا نہیں کہ یہ رکوع میں پہنچ گیا. بھلے اس نے ابھی تسبیح نہیں پڑھی کہ امام نے سر اٹھا لیا رکوع سے تو اس نے رکوع پا لیا اور اس کو رکعت مل گئی. اور اگر اس نے اس وقت رکوع میں یہ گیا جب امام نے سر اٹھا لیا تو اب وہ رکوع شمار نہ ہوگا اور اس رکعت کا بھی شمار نہیں ہوگا. تو بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رکوع سے امام کے سر اٹھانے کے بعد رکوع میں جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے رکوع پا لیا، رکعت مل گئی. وہ ان کا یہ گمان جو ہے باطل ہے. ایسے ان کی نماز نہیں ہوگی، وہ رکعت ان کی گئی. تو رکوع میں اگر آپ نے پا لیا، اگرچہ آپ کو تسبیح پڑھنے کا بھی وقت نہیں ملا کہ امام نے سر اٹھا لیا، تو کم سے کم ایک مرتبہ آپ سبحان ربی العظیم پڑھ کر امام کی اقتدا کریں گے. کم سے کم 3 بار تسبیح ہونا چاہیے، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ، تاک مرتبہ ہو، جفت نہ ہو، جوڑ نہ ہو. یعنی 2، 4، 6، 8 ایسے نہیں، 3 یا پھر 5 یا پھر 7 یا پھر 9، جتنا وقت آپ کو ملے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تسبیح زیادہ پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے. امام رکوع سے سر اٹھا دیتا ہے، یہ رکوع ہی میں رہتا ہے، تسبیح پڑھتا رہتا ہے. امام سجدے سے سر اٹھا لیتا ہے، یہ سجدے میں رہتا ہے، تسبیح پڑھتا رہتا ہے. اب ثواب نہیں ملے گا اس کو. ثواب ہے امام کی متابعت میں، ثواب ہے امام کی اقتداء میں. تو اگر ایک ہی مرتبہ آپ نے تسبیح پڑھی تھی کہ امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا، سجدے سے سر اٹھا لیا، تو اب آپ امام کی اقتداء کریں، ہے نا. اگر ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا تھا کہ امام نے سر اٹھا لیا تو کم سے کم ایک مرتبہ آپ تسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد امام کی اقتداء کریں گے. تو یہ ہوئی 6ٹھی شرط تکبیر تحریمہ کا ہونا، یعنی لفظ اللہ اکبر کا ہونا. پہلی شرط یعنی پاکی، طہارت کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کا بدن، اس کے کپڑے، نماز کی جگہ سب پاک ہوں اور کوئی نجاست جیسے پیشاب، پاخانہ، خون، لید، گوبر، مرغی کی بیٹ وغیرہ نہ لگی ہو، اور نمازی بے غسل اور بے وضو بھی نہ ہو. بے غسل کا مطلب یہ ہے کہ نہیں نہایا تو نماز نہیں ہوگی. اگر غسل اس پر فرض تھا، نہیں نہایا تو نماز نہیں ہوگی. اگر غسل فرض نہیں تھا، ایسے ہی جیسے ٹھنڈک کے لیے غسل کرتے ہیں یا پسینہ وغیرہ دور کرنے کے لیے غسل کرتے ہیں، وہ غسل نہیں کیا تو نماز اس کی ہو جائے گی. لیکن نظافت اسلام ہمیں سکھاتا ہے، خاص کر جمعہ میں نظافت کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے. دوسری شرط یعنی شرمگاہ چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ مرد کا بدن ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک شرمگاہ ہے، اس لیے نماز کی حالت میں کم سے کم ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک چھپا رہنا ضروری ہے. اور عورت کا پورا بدن شرمگاہ ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے. اس لیے نماز کی حالت میں عورت کے تمام بدن کا ڈھکا رہنا ضروری ہے. صرف چہرہ، ہتھیلی اور نیچے قدم کے کھلے رہنے کی اجازت ہے. یہ قدم کہاں سے ہے؟ یہ ٹخنے اس میں شامل، یہ ٹخنے جو ہیں
یہ ٹخنے سے نیچے کا جو حصہ ہے وہ قدم ہے. تو عورت کے لیے اجازت دی گئی. عورت ازار وغیرہ پہنے گی تو وہ ٹخنوں سے نیچے رکھے گی. مرد ازار پہنے گا تو ٹخنوں سے اوپر رکھے گا. عورت کے لیے حکم کیا ہے؟ ٹخنوں سے نیچے ازار رکھے گی، اور مرد کے لیے حکم ہے ٹخنوں سے اوپر ازار رکھے گا. تیسری شرط ہے، اب اس میں دیکھیے عورت کے لیے ٹخنے بھی چھپا رہنا چاہیے. نماز کی حالت میں ٹخنا بھی عورت کا، یہ جو قدم کا جو ابھرا ہوا حصہ ہے، ابری ہوئی ہڈی ہے، تو اس کا بھی چھپا رہنا عورت کے لیے ضروری ہے. تیسری شرط ہے وقت. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نماز کے لیے جو وقت مقرر ہے اسی وقت تو نماز پڑھی جائے. چوتھی شرط قبلے کو منہ کرنا. اس کا مطلب ظاہر ہے کہ نماز میں خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کرے. پانچویں شرط نیت کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت کی جو نماز فرض یا واجب یا سنت یا نفل یا قضا پڑھتا ہو، دل میں اس کا پکا ارادہ کرنا کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، اور اگر دل میں ارادے کے ساتھ زبان سے بھی کہہ لے تو بہتر ہے. چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ. یہ نماز کی آخری شرط ہے، یعنی اللہ اکبر کہنا. اس کے کہتے ہی نماز شروع ہو گئی. اب تک یہ نماز سے باہر تھا، جو ہی اس نے تکبیر تحریمہ کہی اب نماز شروع اس کی ہو گئی. اب کھانا پینا حرام ہو گیا، بولنا چالنا حرام ہو گیا. تو اس کو اس لیے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ کہ یہ کھانا پینا اس سے حرام ہو جاتا ہے، بولنا چالنا حرام ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہ جائز نہیں ہے اس کو نماز میں کھانا پینا بولنا، تو اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے. اب اگر نماز کے سوا دوسرا کوئی کام کیا یا کچھ بولا تو نماز ٹوٹ جائے گی. پہلی پانچوں شرطوں کا تکبیر تحریمہ سے پہلے اور نماز ختم ہونے تک موجود رہنا ضروری ہے. اگر ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو نماز نہ ہوگی. مطلب یہ کہ دوران نماز اگر وہ ناپاک ہو گیا، عورت ناپاک ہو گئی یا مرد کے پیشاب کے قطرے وغیرہ نکل آئے یا وضو ٹوٹ گیا، تو ظاہر سی بات ہے جو پہلی شرط تھی طہارت کی وہ نہ پائی گئی. تو شروع نماز سے لے کر آخری نماز تک ان پانچوں شرائط کا پائے جانا ضروری ہے، یعنی طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، یہ پانچوں شرط کا. اور چھٹی شرط چونکہ اس سے نماز آپ شروع کرتے ہیں تو اس کا کام ہے نماز شروع کرنا، وہ ہو گیا. باقی پانچوں شرطیں شروع سے لے کر آخر تک پائے جانا ضروری. یعنی وقت کا ہونا بھی شرط ہے. ستر عورت کا بھی کہ اگر سطر کھل گیا، اگر اس عضو کا چوتھائی حصے سے زیادہ کھل گیا تو نماز فاسد ہو گئی. کھل گیا فوراً اس نے ڈھک لیا تو نماز ہو جائے گی. لیکن اگر ایک رکن کے برابر کھلا رہا کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر کھلا رہا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. مثال کے طور پر عورتوں کے لیے پورا ہاتھ یہاں تک چھپانا ہے، تو اگر اس کی کلائی پوری کھل گئی اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر کھلی رہی تو نماز فاسد ہو جائے گی. مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ شرمگاہ ہے، عورت ہے. تو اگر اس درمیان میں کوئی عضو کا چوتھائی حصہ سے زیادہ کھل گیا، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر تک کھلا رہا تو اس کی نماز فاسد ہو گئی. کھلا اور اس نے فوراً ڈھک لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی. تو دیکھیے ستر عورت، اس کا بھی شروع نماز سے لے کر آخر تک ہونا ضروری. وقت، یہ بھی شروع سے لے کر آخر تک ہونا ضروری. کہ اگر وہ ابھی اتحیات میں بیٹھا ہے کہ سورج طلوع ہو گیا، جیسے فجر کی نماز کے لیے اس نے نیت باندھی، نماز پوری پڑھ لی، اتحیات میں تھا، اگر تشہد پڑھ لیا تھا تو اس کی نماز ہو گئی. اور تشہد نہیں پڑھا، ابھی تشہد پڑھ ہی رہا ہے کہ سورج طلوع کر گیا، تو اب چونکہ وقت نہیں پایا گیا، نماز کی شرط نہیں پائی گئی، اور چونکہ نماز کے شرائط پانچوں شرطوں کا شروع نماز سے لے کر آخر تک ہونا ضروری، اس لیے اس کی نماز باطل ہو گئی. اور یہی ہے نیت کا ہونا کہ اگر بیچ میں گڑبڑا گیا، نیت بالکل چینج ہو گئی تو بھی نماز فاسد ہو گئی. اور ایسے ہی طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ کو رخ کرنا. تو اگر
چہرہ پھیر لیا قبلے سے ہٹا کر تو یہ مکروہ ہے، اگر سینہ پورا قبلے سے ہٹا دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ ہے نماز کا کے شرائط کا اس کے پورے وقت میں، یعنی نماز شروع سے لے کر آخر تک پایا جانا یہ ضروری ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی صحبہ اجمعین۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات اس درس کو خود بھی سنیں گے، دوستوں احباب کو شیئر کریں گے۔ فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء، والسلام علی من